حضرت یہ بڑی بات اہم ہے، اگر اجازت دیں تو ایک کال لیں۔ بالکل ضرور کال۔ السلام علیکم، ہمارے ساتھ موسیٰ خان صاحب ہیں برمنگم سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صابر صاحب آپ کی بارگاہ میں اور حضور قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں سلام قبول ہو۔ وعلیکم السلام۔ دو تین سوال ہے شاہ صاحب سے۔ پہلا تو سوال نہیں ہے لیکن گزارش ہے کہ سیٹرڈے کو جو ہے نا شاہ صاحب معراج کے بارے میں بیان کر رہے تھے اور بیان کر رہے تھے کہ جو فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا معراج کی رات، لیکن وہ ان کو ٹائم نہیں دیا گیا مکمل کرنے کے لیے۔ اگر شاہ صاحب جو ہیں اس پر مزید روشنی ڈالیں، جو ہے کون سے سوال کیے گئے ہیں اور اس کے جوابات جو آئے ہیں حضور کی طرف سے۔ دوسری بار جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مسجد اقصی سے جو ہے اوپر جو ہے نا وہ کیسے گئے؟ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ براق پر گئے، کچھ کہتے ہیں کہ کوئی سیڑھی تھی اس پر گئے، تو اس پر بھی حضور روشنی ڈالیں۔ اور آخری جو اہم سوال بہت ہے شاہ صاحب کی بارگاہ میں وہ یہ ہے کہ یہ جو سانحہ ہوا ہے لاہور میں، اس کے بعد کچھ منکرین جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کہ جو حملہ ہوا ہے تو داتا صاحب کدھر تھا؟ تو اس پر بھی شاہ صاحب کو کے آگے جو ہے گزارش ہے کہ روشنی اس پر ڈالیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ تشریف لانے کا۔ خان صاحب ساتھ رہیے، انشاءاللہ تعالی سوالات پر بات ہوگی۔ جی حضرت۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی علی رضا کے جواب میں جی کہ مقصد پر اگر نظر ہو نا جی تو پھر انسان مار نہیں کھاتا۔ اس کو جہاں مقصد اپنا نظر آئے گا کہ شریعت ہمارے لیے واضح راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، دشواری یہ پیش آتی ہے کہ مثلا ایک آدمی یہ جانتا ہے کہ نماز فرض ہے اور نماز مجھے ادا کرنی ہے، اس پر طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، اور مشکل ہو جاتی ہے، اٹھا نہیں جاتا، وضو نہیں کیا جاتا، طبیعت اس پر آمادہ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی رغبتیں دیگر کاروبار کی، کسی دوست کی مجلس میں بیٹھا آدمی، تو انسان طبیعت کو اس پر آمادہ نہیں کر پاتا کہ میں نماز پڑھوں جا کے۔ طریقت کی یہاں ضرورت پڑتی ہے۔ سبحان اللہ۔ شریعت کا حکم معلوم ہے مگر انسان کا نفس جو ہے نا وہ اس پر رغبت نہیں کر رہا، اس طرف بڑھنے نہیں دے رہا، ہمت نہیں پڑ رہی۔ زکوٰۃ فرض ہے، مال پاس ہے، دینے پر بندے کی طبیعت میں بخل ہے، کر نہیں رہا۔ حج کے لیے مثال کے طور پر زاد راہ بھی موجود ہے، اسباب میسر ہیں، بس ایک دیگر رغبتیں ہیں کہ ابھی یہ کر لوں، ابھی وہ کر لوں، ٹھیک ہے جی۔ رمضان المبارک کے روزے ہیں، اسباب میسر ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ رکھ سکتا ہے روزہ لیکن روزہ نہیں رکھتا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے ہیلے بانے آئے۔ اچھا اب اس پر یہ کہہ دینا کہ جناب وہ شریعت ہمیں معلوم ہے، اس کے لیے شیخ کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ شیخ کا ضرورت یہ ہے کہ مجاہدے کی طرف لائے، طبیعت کو اس پر آمادہ کرے، چھوٹی چھوٹی مشقوں سے، مجاہدات سے۔ نفس جو ہے انسان کا، وہ نفس اگر امارہ مراد لی جائے تو اس کو وہ گرائے گا، نفس لوامہ کو، نیکی کی قوت کو بڑھائے گا، اس کے لیے مجاہدات کرائے گا۔ اور ان مشقوں کے لیے، مجاہدات کے لیے شیخ طریقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ شریعت کا ہی راستہ آسان کرتا ہے۔ آج کل یہ سمجھا جاتا ہے طریقت شاید کوئی اعلیٰ ایک کام ہے، اعلیٰ کام شریعت ہی ہے، لیکن شریعت پر طبیعتیں آمادہ نہیں ہوتی اس کے اعمال پر، اور انسان جب اس کی اپنی طرف کوئی چیز متوجہ ہوتی ہے تو وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ طریقت یہ راستہ ہے کہ جو قال کو، شریعت کو اگر نقل سمجھا جائے، قال سمجھا جائے، تو طریقت اس قال کو حال بنانے میں مددگار ہوتی ہے، اور اس کے لیے صوفیاء جو ہے بندے کو آمادہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ایک شیخ کامل ہیں، ایک وقت میں ایک مرید کو ترغیب دے رہے تھے نماز کی، مجھے آج تک یاد ہے، میں بھی خوش قسمتی سے قریب بیٹھا ہوا تھا، سن رہا تھا، تو اس نے کہا حضرت نماز پر میرا عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور یہ بھی میں لوگوں کو بھی بتاتا رہتا ہوں کہ اولی پرسش نماز بواد، روز محشر کے جانگ اداز بواد، اولی پرسش نماز بواد۔ پہلا سوال اس کے بارے میں ہوگا اور یہ بڑا ضروری ہے، اور اتنے احکام ہیں، کتنے سینکڑوں مرتبہ احکام، طبیعت نہیں آمادہ ہوتی۔ آپ نے فرمایا دیکھو
حالانکہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، مگر یہ ہے نا کہ کس طرح ایک داعیہ اور ایک سوچ بدلنا. آپ نے فرمایا دیکھو تم یہ خیال کیا کرو کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کے بارے میں تمہارے ذہن میں کتنا بڑا عقیدہ ہے کہ وہ احکم الحاکمین ہے، میری جان کا مالک ہے اور وہی خالق ہے، اسی نے مجھے جان دی، وہ میرا رازق ہے، رب ہے میرا، اس نے مجھے پالا. کہا جی یہ بھی ٹھیک ہے، سب میرے ذہن میں ہے اور آتا ہے. فرمایا اس کے بعد یہ سوچو کہ اگر ایک ڈی سی کا، ڈپٹی کمشنر کا، جو ہمارے ڈسٹرکٹ کا ایک وہ کنٹرولر افسر ہوتا ہے، اس کا ایک بندہ چٹھی لے کر تمہارے پاس آ جائے یا دروازہ کھٹکھٹائے اور کہے کہ ڈپٹی کمشنر نے آپ کو یاد کیا ہے اور کچھ انعام دے گا اگر آپ جائیں گے. یہ لفظ سننے کے بعد فوری طور پر تمہارے ذہن پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ انہوں نے فرمایا ابھی بتاؤ کیا اثر ہوگا تم پر. تو کہنے لگا کہ مجھ پہ بہت ہی اس کا اثر ہوگا، میں فوری تیاری کروں گا اور تیاری کر کے تو میں کپڑے بھی بدل لوں گا اور کوشش کروں گا ڈپٹی کمشنر مجھے اچھی طرح دیکھے، اچھے لباس میں دیکھے اور میں جو ٹائم انہوں نے بتایا اس کے مطابق حاضر ہو جاؤں. انہوں نے فرمایا دیکھو یہ سوچ کی بات ہے، جس وقت اذان کی آواز سنتے ہو تو یہ اللہ کا تعالیٰ جل شانہ کا پیغام دینے والا بندہ ہے جو تمہیں حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے. اب تم موازنہ کرو کہ ایک ڈپٹی کمشنر جو ایک ضلع کا کنٹرولر ہے، دنیا کا منافع کچھ تمہیں دے سکتا ہے، انعام دے سکتا ہے، مگر تمہاری جان کا مالک نہیں ہے، نہ تمہارا رب ہے. اس کے لیے تمہارا اہتمام اتنا ہے. دوسری طرف اللہ کا ایک نمائندہ، اس کے دین کا خادم، وہ آواز لگا رہا ہے مسجد کے اندر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے لیے کہہ رہا ہے. اب دونوں پیغام ہیں، ایک ڈپٹی کمشنر کا، ایک اللہ تعالیٰ کا. اس کے لیے تم نے خود کہا کہ کبھی پیغام آ جائے تو میں فوراً جاؤں گا، میں کبھی کوتاہی نہیں کروں گا. اس کے لیے کہتے ہو کہ میری طبیعت بن نہیں پاتی. تو اب اس میں موازنہ کرو کہ یہ نفع جو ابھی تمہیں حاصل ہونے والا ہے، یا کوئی اقتدار، کوئی جاہ، کوئی تمہارا دنیا میں ہی دکھلاوا کہ میرے پاس تو ڈپٹی کمشنر کے بھی پیغام آتے ہیں، یہی دکھانے کے لیے تم الرٹ ہو بالکل اور تیار ہو. اس کا مطلب یہ نکلا کہ تم نہ تو اللہ احکم الحاکمین سے جو اپنا تعلق ہے اس کی عظمت سمجھتے ہو، نہ جو کچھ وہ عطا فرمانے والا ہے اس کے بارے میں جس عقیدے کا زبان سے اقرار کرتے ہو وہ دل میں جاگزی نہیں ہے. تم سمجھتے ہو کہ وہ تو ادھار کا کام ہے نا، یہ تو نقد و نقد سودا ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی فنڈ آئے ہو مجھے وہ دے دے، یا کوئی میرا کام میں پھنسا ہوا ہوں تو تھانے سے جان چھوٹ جائے، کوئی نفع حاصل کرے. اس نفع پر اگر تمہارا یقین کامل ہے، وہ نفع دینے والی ذات جو ہے اس پر اگر تمہارا اعتقاد ناقص ہے، تو پھر باوجود اس کے کہ تم ماننے کو تیار نہیں ہو کہ تم اللہ سے زیادہ اس کو نفع رضا سمجھتے ہو، لیکن عمل تمہارا بتائے گا کہ حقیقت ایسی ہی ہے، اس کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس میں شک کا شکار ہو، لیکن مانتے نہیں ہو کہ شک کا شکار ہوں، مگر اس کی عطا پر تمہیں شک ہے. اگر اتنا بھی یقین ہو جتنا ڈپٹی کمشنر پر ہے، تو جو اہتمام یہاں کرتے ہو فوراً وہ وہاں کیوں نہیں کرتے ہو، وہاں کسل کا شکار ہو. تو یہ ہے نفاق عملی. اسی طرح قرآن مقدس میں موجود ہے کہ کون لوگ ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے نماز میں، اس کے لیے احکامات میں سستی اور کاہلی کا شکار ہیں. فرمایا وہی ہیں کہ جن کو مذبذب ہیں اور کبھی اٹھتے بھی ہیں تو یراؤن الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، اس میں بھی ان کے اللہ کی رضا کے لیے نیت نہیں ہوتی. لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کبھی ذکر کر دیں تو وہ بھی دکھلاوا مقصود ہوتا ہے. اس میں سبحان اللہ، یاد خداوندی کی کو بھی مطلب بطور ایک کمرشل کر لیا ہے انہوں نے کہ لوگوں کے لیے ذکر کر لیں گے. تو مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، تو ان کا ایمان بھی تذبذب کا شکار ہے، یقین کامل نہیں ہے. تو یہ شیخ جب کلام فرما رہے تھے تو آپ یقین کریں اس طرح لگتا ہے جیسے کوئی دل کے جو ہے نا ایک بند دروازہ ہے تو اس کو کھول رہا ہے. تو شیخ کامل کا مطلب ہی یہ ہے کہ دین کے لیے آپ کی طبیعت میں کسی قسم کی گھٹن نہ رہنے دے گا، مزاج آپ کا شریعت کے مطابق بنائے گا، سنت نبوی کے مطابق تمہارا مزاج ڈھلے گا. اور جس وقت تم مصطفیٰ کریم کے رنگ میں رنگ گئے تو پھر جناب والا ان کو تم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ کام بن جائے گا. اسی کے لیے تو شیخ یا استاد یا مرشد جو بھی پکڑا جاتا ہے. تو یہاں بھائی علی رضا کو میں ڈنمارک والوں کو کہنا چاہوں گا کہ غلطی صرف لٹیروں کی نہیں، جو لٹے جا رہے ہیں ان کی بھی غلطی ہے کہ ان کو ایک تو مقصد کی خبر ہی کوئی نہیں. جی اب جب ان کا ذہن ہی یہ ہوگا
کہ مجھے جناب کاروبار میں اتنی ترقی چاہیے، سٹے کا نمبر چاہیے میرا، جوئے میں جیت جاؤں، کوئی ایسا چٹکا بتاؤ